رہے تھے اور سورہ توبہ میں بھی آج جس کا ذکر کر رہے تھے کہ یستغفر لکم رسول اللہ، رسول تمہارے لیے معافی چاہے. پہلے معافی چاہنے کی بلکہ لفظ اور پھر گئے تھے پیچھے. اس صورت میں جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ آئے تھے اور اپنی گستاخی اور اہانت کو انہوں نے کفر نہ سمجھا تھا اور لوٹ کر دوبارہ مسلمان نہ ہوئے تھے اور حضور کی شفاعت کو نہ تسلیم کیا تھا، اس صورت میں اگر حضور ان کے لیے معافی چاہتے تو پھر سواء علیہم استغفرت لہم اور لم تستغفر لہم، پھر ان کے لیے کوئی فائدہ نہ پہنچتا کیونکہ اصل روز تو ان کے ذمہ قائم ہے. لیکن اس صورت میں جب وہ جاؤکا کی شرط پہ پورے اتر جائیں اور اہانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے طائب ہو جائیں اور پھر سے مسلمان ہو جائیں اور اب اس امر کو تسلیم کر کے اللہ سے معافی کے خاصگار ہوں اور اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت کر دیں تو اس کے لیے فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم، تو پھر وہ یقیناً اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پالیں گے. اگر وہ نہیں بدلتے ہیں صورت میں ان کے لیے معافی مانگتے ہیں تو پھر نہیں، اگر وہ اہانت سے اگر وہ باز آتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور پھر آ کے وہ معافی مانگتے ہیں تو اس پر معافی ان کے لیے وہ مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرے. تو میں یہ معاف کرنا آخرت کے عذاب کی معافی چل رہی ہے صاحب، اب وہ آخرت کے عذاب سے بچ گئے. تھوڑا سا مزید جی ابھی تو دنیا کی بات ہو رہی ہے. نہیں بے شک، ان تمام آیات میں جن کو ہم نے پڑھا ان تمام آیات میں بطور حد کے سزائے موت جو ان پر لاگو ہونے والی تھی اس کے معطل یا اس کے منسوخ ہو جانے کا تو کوئی ذکر نہیں آیا. یہاں تو صرف معافی کی بات ہو رہی ہے اور معافی کا تعلق مرض کر رہا کہ اب جس جرم کے ارتکاب سے وہ عذاب علیمہ آخرت میں جو عذاب کے اور مستحق کے اور ماوا اور جہنم کے مستحق ہو گئے تھے اس سے چھٹکارا ہو گیا. جی لیکن یہ ان کی معافی اسی معنی میں ہے کہ تاکہ یہ مسلمان ہو اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے. منصب ہے وہ دو طرفہ ہے. جی ایک تو وہ دنیا میں حاکم ہے ٹھیک اور دوسرا وہ رسول ہے ایک پیدا. ٹھیک اپنی طرف سے تو وہ معاف کریں گے تو پھر ہی ان سے یہ معافی مانگیں گے. اب میں عرض کرتا ہوں جی معاف کریں گے تو خود معاف نہیں کریں گے ان کو بطور حاکم. جی اگر ان کی سزا کو معاف نہیں کریں گے جی تو پھر ان کے لیے مقصد کے نہیں مانگیں گے. میں اگر وہاں معاف کریں گے تو میں عرض کرتا ہوں. گزارش یہ ہے، یہ اسلامی فقہ کا اور اسلامی شریعہ کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے. میں پہلے بھی اس کا اشارہ کر چکا ہوں، اب تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہر جو حد ہے اور جو جرم لائبل ٹو حد ہے اور ہر جرم اس کے اندر دو آسپیکٹ ہیں. اس کو شیخ مصطفیٰ احمد الزرقا نے الفقہ الاسلامی فی ثواب الجدید میں بھی تفصیل کے ساتھ بحث میں لائے ہیں اس عنوان کے تحت کہ کیا ایک جرم پر دو سزائیں حد اور تعزیر جمع ہو سکتی ہیں کہ نہیں، یا قصاص اور تعزیر جمع ہو سکتی ہیں کہ نہیں. وہ یہ سوال اٹھا کہ اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں، قصاص لینا معاف کر دیں تو کیا اس کے باوجود ریاست تعزیراً قاتل کو کچھ سزا دے سکتی ہے کہ نہیں. اس بحث پر انہوں نے پھر یہ ساری تفصیل بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست کو مقتول کے ورثاء کی معافی کے باوجود تعزیراً سزا دینے کا حق ہے. اس کی دلیل میں یہ بات لائے اور وہ یہ کہ مقتول کے ورثاء نے معاف کیا ہے قصاص معاف ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہر کس جرم کے اندر جو سزا ہے یا جو ارتکاب جرم کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک حق اللہ کے اعتبار سے، ایک حق العباد کے اعتبار سے. تو اس نے حق العباد تو معاف کر دیا اور اس سے قصاص اتر گیا اس کے ذمہ، لیکن اپنے طور پر ایک پبلک لا جو ہے اس کو وایولیٹ کرنے کا ایک جرم جو حق اللہ کا کی خلاف ورزی ہے وہ تو اپنی جگہ اس جرم کی وہ ماہیت قائم رہی. تو چونکہ وہ ماہیت اس کی قائم ہے لہذا اس کے ازالے کے طور پر یا سزا کے طور پر ریاست اپنی طرف سے تعزیراً سزا دے سکتی ہے. بالکل اس بات کو میں ادھر لا رہا ہوں. یہ تو بات ٹھیک ہے جی لیکن اگر حکومت بھی معاف کرنا چاہے جی کر سکتی ہے. اب وہ میں عرض کرتا ہوں. اب وہ جرائم مثلا قصاص کا معاملہ تھا، اب اس میں یہ عرض کر دوں کہ وہ جرائم جو ہیں ان میں جرائم کی 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں اس اعتبار سے. ایک قسم ان جرائم کی ہے کہ جو خالصتاً حقوق اللہ ہے. ان کو اگر آپ دیکھنا بھی چاہیں تو
یہ محمد پرنسپل آف نہیں، میں صرف اس کو صرف اتنا نہیں، میں اسی کو آپ نے چونکہ فرمایا حکومت بھی معاف کر سکتی، اس کے دو مختلف جواب ہیں مختلف سچویشن میں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے معافی مانگ رہے ہیں تو میں یہ کہا تھا کہ اس کا مطلب کہ انہوں نے پہلے اور خود معاف کر دیا تو پھر وہ معافی مانگ. میں جو مقصد یہ کہ اس مسئلے میں کیا وہ خود ان کو معاف کر سکتے جو حق اللہ ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ سے حقوق اللہ میں سے جس پر حد لائبل ہوتی تھی وہ معاف نہیں فرمائی. آپ کی پوری جو زندگی اور پوری سیرت ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ حقوق اللہ میں سے کسی کو نہیں اتارا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ وہ اللہ کا حق ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہمیشہ کام کیا ہے، اور حقوق اللہ میں سے کسی ایک شے کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں فرمایا. یہاں پہ تو سزا کے کون جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ان کے لیے معافی وہ آخرت کے لیے بات کریں جی. یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حقوق اللہ ہے ادھر حقوق کا لباس تھا انہوں نے معاف کر دیا. بات حقوق اللہ کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے کے مطابق خود نہیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کر سکتے ہیں. اس بات کو کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے. اگر وہ ان سے معافی ان کے لیے مانگ رہے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا اور آخرت دونوں میں اس معافی کا تعلق پھر عذاب آخرت کی معافی سے ہوگا. جو دنیا کا ہے وہ معاف کرنا اسی معنی میں ہے جس معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دیگر جرائم کے بارے میں جس طرح فرمایا کہ سزائے موت ہوئی تو فرمایا کہ اس نے وہ توبہ کی ہے، اگر 70 پر بھی تقسیم کی جائے تو ان کی بخشش کے لیے کافی ہے. یعنی وہ سزائے موت نہیں معطل کر کے معافی دیتے بلکہ اس معافی کا معنی یہ ہے کہ اس نے جرم کے ارتکاب سے جو اس کے لیے ایک رنجش یا اس کے لیے یہ جو دل میں ایک اس کی مخالفت شرائع الہی کے لیے جو دل میں اس کی مخالفت کا کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس کو ترک کر دیا اور اس کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن رہ گیا وہ اس جرم کے ارتکاب سے اپنی حد کے طور پر سزا کو پانا، اس کے معاف کرنے کا کوئی ایک پریسیڈنٹ ہمیں نہیں ہے. میری بات ہے کہ یہاں سے قرآن جب آپ ان کے لیے معافی اگر اس وقت مانیں گے جب وہ آپ کے پاس آ جائیں پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نہیں مل پائے گا. اور اگر وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے اور آپ ان کے لیے معافی مانگیں تو پھر چاہے آپ کتنی دفعہ مانگیں ان کو معافی نہیں. میں نے یہ کل بھی عرض کر دیا تھا، اس میں دو پہلو قابل توجہ ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں معاملہ قیام حد کا آئے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی معافی چاہیں گے تو معافی چاہنے کے ساتھ حد کا قائم کرنا قائم رہے گا، حد نہیں اٹھے گی اور معافی سے مراد اس کی بخشش ہو جائے گی. اور جہاں پھر دوسری بات کل میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں جو احانت یا گستاخی کسی نے حضور کی ذات کے ساتھ خود کی ہوگی اور اس کے لیے حضور شفاعت کریں گے اور وہ بھی حضور کی خدمت میں آئے گا اس طرح احانت کے طائب ہونے کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق کو خود معاف کر سکتے ہیں لیکن حضور کے بیاف پر امت اس حق کو معاف نہیں کر سکتی. یعنی حضور اپنی حیات ظاہری میں خود معاف کر سکتے ہیں اپنے حق کے طور پر کسی نے حضور کے ساتھ گستاخی کی، بے ادبی کی، احانت کی. جی ہاں بالکل. جیسے آپ کا ایک ہو گئی جی ہاں جی ہاں ایک ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب ایک چیز جاتی ہے اس سے تو نہیں ہوگی صحیح ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ بات اس میں ناز کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ 100 دفعہ بھی آپ ان کے لیے مانگیں تو پھر نہیں یہ قابل توجہ وہ اس صورت میں جب وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے اور احانت سے طائب نہیں ہوئے. اگر معاف کیا آپ کا حق ہے وہ آدمی آپ کے پاس آئے یا نہ آئے فرق نہیں پڑتا اگر آپ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں. میں اتنا تھوڑا سا یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ قرآن اور حدیث میں جہاں شرعن کسی کو حضور کا حق کہا جاتا ہے وہ حق اللہ ہی ہوتا ہے. اس طرح کہا گیا نا قل الانفال للہ والرسول، اور جتنے باقی ساری آیات علامہ ابن تیمیہ نے جو بیان کی حیات ظاہری میں اس چیز کو خود معاف کرتے ہیں اپنی حیات ظاہری میں، وہ اس کی صورت میں کر رہا ہوں، میں اس کو متعلق کر رہا ہوں اس شرط کی ادائیگی کے ساتھ تو حضور کی بارگاہ میں آیا جس کو قرآن مجید نے یہ شرط عائد کی کہ اگر وہ آئے اور استغفار چاہے اور احانت سے طائب ہو تو پھر حضور کی، میں اسی شرط کے ساتھ اب بات کر رہا ہوں. اب جب حضور نے معاف فرمایا اب دیکھیے اس بات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. جی احانت جو ہے وہ حضور کی ہے اور حضور سے پھر تعلق اس کا بھروسہ نہیں. اللہ کی ہوئی ہے بے شک. اس کا ہوتی ہے کہ ہم اس کو اکٹھا بھی رکھ رہے ہیں اور دو حصوں میں بھی تقسیم کر رہے ہیں. ایک طرف حضور نے فرض کیا اپنا جو تھا حصہ وہ معاف کر دیا نہیں حصے تو جی جی
زبان میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس سے میں پیدا ہوں، تو حضور نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا اور دوسرے حصے کے لیے حضور نے اللہ سے دعا کی کہ وہ بھی معاف کر دیا۔ اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور دعا کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ آخرت کا تو معاف کر دیں گے، لیکن وہ جو دنیاوی حصہ ہے وہ معاف نہیں کریں گے۔ نہیں، اب میرا تھیسس بھی یہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ دو حصے ہیں اور حضور نے اپنا حصہ معاف کر دیا، اللہ کے لیے تصور ہی نہیں، یعنی حصے دو ہیں ہی نہیں، میں عرض کرتا ہوں، یعنی یہ حصہ ہی ایک ہے۔ میں نہیں مان رہا ہوں۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیونکہ آپ نے یہ کا پتا ہے کہ جو حضور کے ساتھ کی بات ہے وہ خود معاف کر سکتے ہیں۔ میں وہ بمانا حق اللہ بھی کہہ رہا ہوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں، اسی کو حق اللہ قرار دے رہا ہوں۔ قرآن مجید پورا پڑھیں جہاں بھی، تو میں نے عرض کیا کہ قل الانفال للہ والرسول، مثلا جس کا حصہ بیان کیا کہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، وہاں اللہ کے لیے جدا اور رسول کے لیے جدا نہیں ہے، وہ ایک ہی حصہ ہے جس کو نام دو دے دیے گئے ہیں دو جہتوں کے اعتبار، ورنہ وہ چیز ایک ہے۔ دونوں کو معاف کر سکتے ہیں حضور؟ اس کو دو کہیے یا ایک ہی کہیے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمائیں گے اپنی حیات ظاہری میں، حضور معاف فرمائیں گے تو صاف ظاہر ہے وہ باذن الہی اللہ کے وہ بیان کردہ جو احکام ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا اس کے مطابق ہی معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ آپ کیا کسی کا بقایا معاف نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ تو معاف کرنے کی بات نہیں ہو رہی، معافی چاہیں۔ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، ایک ہے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے معافی چاہنا اور ایک ہے معاف کر دینا، ان دو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نبی جب تک اللہ کی بارگاہ سے یہ علم نہ ہو نبی کو کہ اللہ نے معاف کر دیا، نبی بطور رسول اس کی معافی کا اعلان کر ہی نہیں سکتا، اور نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس لیے حدیث کے قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں آیا کہ اگر آپ معاف کر دیں اور پھر اللہ کو کہیں کہ اے باری تعالیٰ تو بھی معاف کر دے، تو ایسا نہیں ہوگا، یہ ہرگز نہیں بیان ہوا۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کی بات ہی نہیں کی۔ قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ اس نے ایسا کیا اور آپ کے پاس نہ آیا اور آپ نے اللہ سے التجا کی کہ باری تعالیٰ معاف کر دے، وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو یعنی نبی اکرم ہمارے ذہن میں تو تھوڑی کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ جی، ایک لیکن ہم بنیادی لحاظ کو دیکھتے تو کنفیوژن اسی وجہ سے، میں ایک قطع کلامی معاف، کنفیوژن پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہم اس کو دنیاوی لحاظ سے سوچ رہے ہیں، بالکل اس طرح سوچ رہے ہیں کہ جس طرح بالفرض کسی شخص نے مجھ سے زیادتی کی اور میں اپنی طرف سے اس کو معاف کر دوں اور کہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تو بھی اس کو معاف کر دے۔ یہ کنفیوژن پیدا ہونے کی ریزن یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اور منصب رسالت کی جہاں بات آتی ہے وہاں پوزیشن یہ نہیں ہے، وہاں جی یہ کہ آپ اس میں سے ایک کام ہے جو کہ آپ خود کر سکتے ہیں، ایک کام آپ کے جو دائرہ عمل ہے اس سے باہر ہے وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، دوسرے سے کہیں گے جی یا تو حضور اگر خود معاف کر سکتے ہیں تو پھر ان کا آگے معافی مانگنے میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ خود بھی معاف کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ نہیں کہیں گے۔ لیکن ایک بات کو متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کام چاہے آپ کتنی دفعہ بھی کہیں یہ معافی اس کی نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اختیار نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی آپ مانگیں یا نہ مانگیں یہ معافی نہیں ہوتی، میں ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، یہ بات تو ایک ہو گئی۔ اس سلسلے میں یہ کہہ دیا کہ اگر مسئلہ یہاں تک پہنچ جائے تو معافی نہیں ہوتی، اور آپ اس کی معافی مانگیں یا نہ مانگیں فرق نہیں پڑے۔ میں اسی کی وضاحت کر دوں۔ گزارش یہ ہے کہ جب بھی احکام اللہ پاک کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں تو ایک ایونٹ ہوتا ہے اور ایک پہلا موقع ہوتا ہے، اور اس پہلے موقع پر ایک سچویشن کو کلیئر کرنے کے لیے حکم نازل کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا ہی موقع ہوا ایک منافق کے جنازے کے بعد میں، اس موقع کے ریفرنس سے اس قسم کے مختلف احکامات آئے اور اس سچویشن کو پہلی ہی مرتبہ اس کو واضح کیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مرتے دم تک آخر وقت تک آپ کی اہانت اور آپ کی توہین اور گستاخی سے تائب ہو کر خود کو سچا مسلمان نہیں بنایا اور آپ کے پاس آنے سے ان آیات کے تحت منکر رہے۔ لہذا اگر آپ، یہ ان کے لفظ آئے ہیں قرآن مجید میں، ان کے لفظ آئے ہیں کہ اگر آپ بالفرض ایسے افراد کے لیے اللہ پاک سے 70 مرتبہ بھی معافی چاہیں اگر، تو اللہ پاک ایسا نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کیا ہے اور لبا رؤوسہم یصدون مستکبرون، انہوں نے آپ سے تکبر کیا ہے اور اپنی گردن کو پھیر لیا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ یہ جو منافقین کی آیت ہے جی، وہ منافق زندہ ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ وہ زندہ منافق کے بارے میں آیت جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کے بعد میں آئی، یعنی یہاں اس منافقوں کے اب اجتماعی کریکٹر کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے۔ اب اس چیز کو پہلی مرتبہ ایک اصول اور کلیہ کے طور پر بیان کر دیا کہ اگر ایسا بھی ہوگا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب یہاں جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ
کہ جس باب میں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا کہ ایسی صورت میں اللہ معاف نہیں کرے گا، کیوں کہ ان کے جرم کی حد جو ہے وہ گستاخی رسول کی انتہا کو پہنچ چکی، آخر وقت تب بھی یہ نہیں سنبھلے، ایسی صورت میں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جب یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گیا، اب اس حکم کے حضور کے پاس پہنچ جانے کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے، اور حضور نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ایسے افراد کے لیے پھر اللہ سے معافی مانگی تو خود معاف کیا، کیونکہ ایک مرتبہ تو بھارت اور ایک تقریب یا ایک ضمن میں ایک حکم کی پوزیشن کلیئر ہونا تھی، جب یہ پوزیشن کلیئر ہو گئی تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کی تعمیل میں ایسا نہیں فرمایا۔ یہ تو ایک بات۔ اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دو پہلو ہیں جس طرح جو آپ نے فرمایا، ایک عذاب دنیا کے، ایک عذاب آخرت کے۔ عذاب دنیا سے مراد وہ حد ہے جس کا قیام کرنا ہے، لازم ہے، عذاب آخرت سے مراد وہ ہے۔ اب یہ جتنی بھی گفتگو ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو الٹیمیٹلی کہیں گے کہ چلو فلاں کو معاف کر دیا گیا، جس کو حضور کہہ دیں گے کہ تمہیں معاف کر دیا، یہ حضور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہوں گے، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ میں اسی کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا، اپنی خواہش نفس سے، یعنی پیورلی اپنی ایٹ ہز اون کچھ نہیں بولتا۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ جو کچھ بھی زبان سے کہتا ہے یہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اس پر کی جاتی ہے۔ کبھی وہ وحی جلی صورت میں آتی ہے تو اس کو قرآن کہتے ہیں، کبھی وہ القاء ہوتی ہے قلب انور پر خفی صورت میں تو وہ حضور کی حدیث ہوتی ہے۔ تو خواہ قرآن ہو یا حدیث، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو جلی اور خفی دو صورتوں میں آتی ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو یہ فرمائیں گے کہ جاؤ تمہیں معاف کر دیا، تو یہ معاف کہنے کا حکم نبی کی اپنی طرف سے نہ ہوگا بلکہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ اس کو خواہ آپ یوں کہیے گا کہ یہ نبی نے معاف کر دیا، خواہ یوں کہیے کہ اللہ نے معاف کر دیا، دونوں فکرے ایک ہی مفہوم پر دلالت کریں گے، کیونکہ نبی کا معاف کرنا وہ من جانب اللہ ہی معاف ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی معافی کا اعلان نبی کی زبان ہی سے ہوتا ہے، اور نبی کی زبان کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے معافی کا اعلان ہو۔ یہ تو ہے ایک آسپیکٹ۔ اب جو سزائے دنیا ہے اس کے لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سزائے دنیا وہ اللہ کی طرف سے وہ حد ہے جس کو قائم کرنے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اب معافی چاہنے اور معاف کرنے کی جتنی بھی بحث چلے گی، اس ساری کا تعلق صرف عذاب آخرت کے ساتھ ہوگا، حد کے قیام کے ساتھ ہرگز نہ ہوگا، اس لیے کہ حد کا قیام تو مطلوب ہے، وہ تو مقصد ہے بعثت رسول کا، اور حضور کو اس منصب پر فائز کرنے کے مقاصد میں سے ایک ہے کہ جو اس کا ارتکاب کرے اور ثابت ہو جائے تو اس پر حد لاگو کی جائے۔ تو معافی کی پوری بحث کا تعلق حد کے قیام کے ساتھ ہرگز نہیں، وہ اپنی جگہ لگے گی، حد قائم ہوگی اور معافی کی بحث جدا ہوگی۔ اسی پر بعض علماء کو یہ خیال گزرا کہ جب تک الگ توبہ نہ ہو تو حد کے باوجود بھی آخرت کا عذاب معاف نہیں ہوتا۔ اس کا حد میں ایک کنڈیشن ہو کہ آپ ایک موقع دے کے حد لگائیں، اس کا مطلب یہ جو کنڈیشن تھی موقع دینے کا، اس باب میں حد دینے کا، وہ جس دور میں قرآن مجید نازل ہوا اور اس وقت منافقین کی جماعت موجود تھی اور اقتدار کا، اسلام کا اقتدار اسٹیبلش ہو گیا، تو اس کے بعد جب قرآن مجید کی یہ آیت بن گئی تو پھر قیامت تک ایمان لانے والوں یا ہر ایک کے لیے وہ وارننگ دے دی گئی، قیامت تک وہ موقع دے دیا گیا، اور جو کچھ پہلے ہو گیا تھا وہ تو تھا اللہ ما کا سلف۔ اب ہر شخص کو اس کی اپنی زندگی میں ہر بار جدا جدا موقع نہیں دیا جائے گا۔ جی سورہ احزاب کی، سورہ منافقون کی، سورہ توبہ کی، جی اور سورہ نساء کی، ان سے اس سب کو اکٹھا پڑھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک موقع جی ان لوگوں کو حضور کے پاس آنے کا، یعنی اپنے اس سے غائب ہونے کا، جو اس کو چھوڑنے کا ہے، یہ تو اگر فرض کیا وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اس موقع کا، تو پھر اس کے بعد ان کو اور مزید سے تو کیا یہ سچ ہے کہ یہ جو حد ہے، جی جی اس حد میں بھی ایک موقع ہے تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ ہے جو مطلب یہ بادشاہ ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا بالکل، لوگوں کو صحیح راستے پہ لانا۔ میں آپ کی بات میں سمجھ گیا آپ کی بات پورے طور پر۔ اس موضوع پر گفتگو میں تھوڑا آگے چل کر باقاعدہ قبول توبہ یا عدم قبول توبہ کے مسئلے پر کروں گا، اس کو میں اس وقت سر دست نہیں لا رہا، لیکن میں اس وقت آیت کے حوالے سے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آیت کے حوالے سے یہ ہوگا کہ یہ موقع اہل ایمان کو، جس کو اہل ایمان کو ایمان اور احکام الہیہ کے کمیونیکیٹ ہو جانے کی صورت میں مل گیا۔ اب علم ینتہی کے جو الفاظ ہیں، اگر وہ نہیں رکتے، نہیں رکنے کا معنی ضروری دونوں پر اطلاق ہوگا۔ وہ لوگ جو پہلے اس کے مرتکب تھے ایمان میں آنے سے پہلے، ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ پہلے تو کر چکے،
اب اگر مسلمان ہو کر اب نہیں رکتے تو پھر ان پر اس سزا کا قیام ہوگا، اور جو لوگ پہلے سے ہی مسلمان ہیں ان کے لیے اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور اگر تم نہیں رکتے سے مراد اب یہ معنی نہیں لیا جائے گا کہ ایک مرتبہ کر لو پھر دوبارہ قیام حد ہوگی، بلکہ اگر اس سے باز نہیں رہتے، تم اس حکم کے آ جانے کے بعد اگر باز نہیں رہتے تو پھر تمہارے اوپر اس حد کا قیام ہوگا۔ وہ میں عرض کرتا ہوں، اس پر ویو یہ ہے قبول توبہ کا کہ احناف، ایک اسکول آف تھاٹ صرف احناف کا، وہ قبول توبہ کے موقع کو ایکسپٹ کرتا ہے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب فقہ حنفی کے علاوہ باقی جتنے فقہ کے امام اور اسکول شافعی، مالکی، حنبلی اور باقی ائمہ اور اوپر نیچے وہ سارے عدم قبول توبہ کے قائل ہیں۔ وہ احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں وہ قبول توبہ کے قائل ہی نہیں، اور احناف میں بھی کچھ ائمہ قبول توبہ کے قائل نہیں ہیں۔ میں ان کو پورے ریفرنسز ہیں میرے پاس، میں آگے کوٹ کروں گا۔ میں اس پر کیٹیگوریکلی اس لیے آگے نہیں جانا چاہتا تھا کہ وہ باقاعدہ فائل میں ہے، میں چاہتا ہوں اس کو اپنے موقع پر لایا جائے یہ بات۔ تو اس میں میں اس کی تعبیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اہل ایمان کو جب یہ وارننگ قرآن کے ذریعے آ چکی تو یہی وارننگ ان کے لیے موقع ہو گیا کہ اگر اس سے پہلے تم کچھ کر چکے تھے، اور صاف ظاہر ہے کہ اب قرآن کے آ جانے کے بعد اب اس کے بعد مہلت نہیں ہے، تو یہ وارننگ ہی بذات خود موقع بن گئی ہے۔ کبھی ٹائم فیکٹر موقع بن جاتا ہے، کبھی وارننگ کا آ جانا موقع بن جاتا ہے۔ اس کو میں ایک حدیث کے ذریعے، ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مدینہ کے کچھ منافقین نے یہ آپس کی مجلسوں میں اعتراض کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت کو مجھے میری امت کے حالات اور اعمال سے آگاہ کیا ہے، میرے اوپر پیش کیا ہے، اور مجھے بتا دیا ہے کہ کون مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور کون مجھ سے کفر کرنے والا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تو منافقین نے اپنی مجلس میں اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم صبح و شام ساتھ رہتے ہیں رسول کے، ہمیں تو جانتا نہیں ہے، اور یہ بات کرتا ہے کہ میں باقی سارے اہل ایمان اہل کفر کو اللہ نے مجھے اس کا علم عطا کر دیا ہے۔ تو یہ مذاق کیا انہوں نے اپنی مجلس میں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی۔ جب حضور تک یہ بات پہنچی تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور قیام فرما ہو کر حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور بڑے ایک جلال کے انداز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے کہ سلونی اما شئتم، مجھے فرمایا اس طرح کی بات مجھ تک پہنچی ہے کہ تم اس قسم کے ما بال اقوام طعنوا فی علمی، اس کون لوگوں کا کیا حال ہوگا اور کیا حشر ہوگا جو میرے علم پر طعنہ کرتے ہیں، اور اس قسم کی بات مجھ تک پہنچی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پوچھو مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھتے ہو۔ کچھ سوالات پوچھے گئے، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھ گئے، اور بعض روایات میں ایک اور صحابیوں نے معافی مانگی۔ حضور علیہ السلام کا جو ناراضگی شروع ہوئی، عرض کیا حضور ہم اللہ پر ایمان لائے کہ وہ رب ہے، رسول آپ پر ایمان لائے کہ آپ رسول ہیں، اور اسلام پر ایمان لائے کہ وہ دین حق ہے۔ جب یہ بات ہو چکی تو حضور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، اور آپ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ فرمایا کہ کیا ریفرنس اگر لکھنا چاہیں تو میں لکھوا دیتا ہوں، کیا اب تم رکو گے، کیا اب رکو گے، مطلب یہ تھا کہ کیا اب بھی ایسا کلام، ایسی زبان میرے علم پر کسی کی زبان پر آئے گی۔ اب یہ بالکل وہی لفظ ہیں جو قرآن مجید کی اس آیت میں آئی فَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، وہی منتہون اور یہ انتہا، اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا یا باز رہنا یا کسی کام کا نہ کرنا۔ مدعا اس میں یہ تھا کہ حضور کا یہ فرمانا فَإِن أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اس کے معنی دو تھے، یعنی مخاطبین دو قسموں کے تھے، اور دونوں کے لیے اس کا مفہوم جدا تھا۔ یعنی وہ منافق جو پہلے یہ کہہ چکے ان کے لیے منتہون کا معنی یہ تھا کہ کیا آپ دہراؤ گے اس بات کو، مفہوم یہ تھا کہ پس ہرگز نہ دہرانا، اور وہ جو یہ بات پہلے کبھی نہیں کہہ چکے ان کے لیے منتہون کا معنی یہ تھا کہ کبھی زبان کھولو گے اس مسئلے پر آپ، یعنی کبھی اس بات کو آپ زبان سے لاؤ گے۔ ان کے لیے شروع سے ہی رکنے کا حکم تھا، ان کے لیے جو پہلے کر چکے انہیں دہرانے سے روکا جا رہا تھا۔ وہی بات میں کہہ رہا تھا، یہاں سے حضور نے ان کو موقع دیا، ان کو سزا یہ وہ پہلا تھا کس کا، یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں جی نہیں، یہ ساری جو جتنی آیات آئی ہیں نا یہ ساری انہی واقعات کے پس منظر میں آئی ہیں، واقعہ اور ہے۔ میں عرض کیا یہ وہ لوگ تھے جو جماعت منافقین میں تھے، جو مسلمان نہیں تھے، جن کے بارے میں قرآن بھی جا بجا کہہ رہا ہے کہ یہ شروع سے مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، یہ تو بنیادی طور پر تھے یہودی، اور انہوں نے صرف کلمہ پڑھ کے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اور یہ تھے سرے سے ہی منافق، اور یہ اسلام خود نام استعمال کرتے تھے۔ اب جب منافقین کی، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ منافقین کی باقاعدہ اعتقادی منافقت کی جماعت کا کوئی وجود اب اسلام میں نہ رہا، اب پوزیشن کیوں کلیئر ہو گئی کہ یا کوئی مسلمان ہوگا یا کوئی مرتد ہوگا اور کافر ہو جائے گا۔ جب بالکل کیٹاگوریکلی دو گروپس ہو گئے
تو اب اس کے بعد اس موقع کی کوئی گنجائش نہ رہی. اب وہ جو آیات کریمہ ہیں وہ خود موقع اور وارننگ بن گئی, اور اب اگر کوئی شخص مسلمانوں میں اس امر کا ارتکاب کرے گا تو وہ سیدھا اپنی حد کو پہنچے گا. میں تو علم ینتہی کا اور منتہوں کا یہ مفہوم یہی عرض کر رہا ہوں. تو اس وقت ایک باقاعدہ جماعت اعتقادی منافقت کا شکار تھی. اسی طرح یہ پھر وہ اسٹیٹ آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی. میں اسی منتہون یا موقع کی بات کو تھوڑا آگے 2 ایگزامپل اور دینا چاہتا ہوں تاکہ کنسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے. میں نے انتہا اور منتہون اور ینتہی کے معنوں میں 2 باتیں عرض کی کہ جو باقاعدہ جماعت منافقین تھی ان کو تو کہہ دیا کہ جو جماعت منافقین کے خبردار دوبارہ یہ کلمہ زبان پر نہ لگانا, اور جو اہل ایمان ہیں ان کی زبان کو ہمیشہ کے لیے روک دیا. اب چونکہ حکم صادر ہو چکا اب تم اس کو کر نہیں سکتے. تو دونوں کے میں وہی عرض کرنے لگا ہوں, آیت کوٹ کرنے لگا ہوں. سورہ مائدہ آیت نمبر 91 ذرا نکالیے کہ جب اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے اور لوگ باقاعدہ مسلمان ہوتے ہیں اور اسلامی ریاست کی جورسڈکشن میں آ جاتے ہیں اقتدار اسلام کے قیام کے بعد, اور اللہ کی آیتیں جب اس معنی میں آ جاتی ہیں وہ وارننگ, تو اس وارننگ کا مطلب پھر موقع دینا اثر نو کسی کو نہیں ہوتا بلکہ وہ وارننگ اٹ سیلف موقع ہوتی. اس میں آیت نمبر 91 سورہ مائدہ نکال لیا آپ نے. تو جس طرح اگر موقع دیا جانا شروع ہو جائے تو پھر ہر شخص جس جرم کا بھی ارتکاب کرے وہ اس کے بعد کہے کہ یہ میرا پہلا موقع ہے, اس مرتبہ معاف کر دے, میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ ارتکاب نہیں کروں گا, تو پھر کبھی سزا کی نوبت نہیں آ سکتی. مقصد اگر سزا دینا ہو ہر وقت پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر مقصد اس کو ریکلیم کرنا ہو, اگر اس کی اصلاح کرنا ہو تو یہ بھی میں تھوڑا یہاں عرض کروں گا. یہ ایک سیپریٹ مسئلہ ہے کہ مقصد سزا اسلام میں کیا ہے. ویسٹرن کرمینالوجی میں بے شک مقصد جدا جدا ہے, کوئی ریفارمیٹو کہتا ہے, کوئی ریٹریبیوٹو کہتا ہے, لیکن اسلام کی تمام سزاؤں کو مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلام کی سزا کا مقصد محض اصلاح بھی نہیں ہے اور محض سزا دینا بھی نہیں ہے. سزا بہر طور ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں باقی مقاصد کو حاصل کرنا ہے. اگر محض اصلاح مقصود ہوتی اور سزا کی ایگزیکیوشن اصلاح کے حاصل ہونے کے بعد ایگزیکیوشن مرتفع ہو جاتی تو پھر وہ تمام واقعات جن میں لوگوں نے جرم کیے بدکاری کے یا شراب کے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اعتراف جرم کیا اور معافی چاہی اور کہا کہ اقیم علیہ حد, ہمارے اوپر حد قائم کریں, تو اصلاح کے مقصد کو تو وہ پہنچ چکے تھے. اب حضور علیہ السلام ان کو چھوڑ سکتے تھے کہ مقصد اصلاح تھا وہ پوری ہو چکی, لیکن باوجود یہ کہ وہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ سزائے موت قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں. اتنا یعنی ان کے اندر انقلاب آ گیا ہے اور شرمساری اور ندامت نے ایمان کے اس مقام تک پہنچا دیا ہے. تو اصلاح تو انتہا کو پہنچ گئی, لیکن اس کے باوجود حضور نے حد جاری کی اور ان کو سزائے موت تک پہنچایا, اور اب فرمایا کہ اب ان کی جو توبہ ہے یہ اس درجے کی ہو گئی. یہ 91 جو ہے آیت نمبر 91 ذرا مائدہ میں ہم دیکھ رہے تھے. میں یہ لفظ کو یہ صرف آیت پڑھ لیں, یہ شراب کے بارے میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. اس میں وہی علم ینتہی فہل انتم منتہون وہی الفاظ ہیں. کیا پس اب تم رکتے ہو؟ یہاں منتہون سے اگر اور علم ینتہی سے مراد اگر وہی لے لیا جائے کہ یہاں موقع دیا جائے گا تو اب آئندہ اگر پھر بھی نہیں رکے گا تو پھر اس سے حد نافذ کی جائے گی, تو پھر ایسا نہیں, اس پر حد بہر طور جاری کی جائے گی. اور اگر پھر وہ ارتکاب کرتا ہے تو جس نوعیت کی بھی حد ہے تو فعل انتم منتہون یا ینتہی سے مراد حد کے قیام کو ختم کر دینا نہیں بلکہ سزا تو بہر طور دی جائے گی, اور منتہون کا معنی یہ ہوگا کہ تم کیا رکتے ہو یا نہیں رکتے. اب ہم اس بات کو یہاں ختم کر کے کہ جب مسلمانوں کو خطاب ہوتا ہے اور فعل انتم منتہون یا انتہا کا یا ینتہی کے کلمات جب اس قسم کے دیے جاتے ہیں کہ کیا تم رکتے ہو, اس سے مراد انہیں اس جرم کے ارتکاب کے بعد پھر معافی کے لیے ایک موقع دینا مراد نہیں ہوتا, بلکہ یہ تنبیہ کرنا مراد ہوتی ہے کہ تم اس سے باز رہو. اور جب وارننگ آ گئی تو یہی ان کے لیے تنبیہ کافی ہو جاتی ہے کہ جب بھی وہ ارتکاب کریں گے تو پھر ان پر حد کا قیام جو ہے وہ لازم ہو جائے. میں صرف اتنا چاہوں گا کہ دراصل بعض تفاسیر کے حوالے ان آیات کی تفسیر میں جو میں سائٹیشن کو کروانا چاہتا تھا, فیکٹ یہ ہے کہ وہ سارا مدعا قرآن مجید کی ان آیتوں اور سیاق اور سباق سے خود اسٹیبلش ہو گیا ہے. میں صرف ان آرڈر ٹو سبسٹینشیٹ دیٹ ہوں, میں صرف ریفرنسز نوٹ کروانا چاہتا ہوں, اور یہ سارے ریفرنسز اس باب میں ہیں جن کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی استہزاء کا کلمہ ادا کرنا, یہ ذرا نوٹ فرماتے جائیں. استہزائیہ کلمہ ادا کرنا یعنی نخوض و نلعب کے تحت کوئی عذرہ مزاح کوئی بات حضور کی شان کے خلاف کہنا, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی نسبت کسی قسم کا کوئی دنیاوی یا اخروی نوعیت کا الزام عائد کرنا, یا نمبر 3 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی چھوٹا یا بڑا عیب منسوب کرنا,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طریقے سے اذیت پہنچانا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی طریقے پر مخالفت کرنا، ان تمام چیزوں کو ان آیات کریمہ میں کلمہ کفر قرار دیا گیا، اور ان کو کافروا بعد اسلامہم، یعنی مسلمان ہونے کے بعد ان کے کافر ہو جانے کا اعلان کیا گیا۔ اور بعد الاسلام کفر کو ارتداد کہتے ہیں، یہ بڑی طے شدہ بات ہے، اس پر ہمیں بحث کی بھی حاجت نہیں کہ بعد الاسلام کفر کے ارتکاب کو ارتداد کہتے ہیں۔ آدمی مسلمان ہو کر جب کافر ہو جاتا ہے اس اعتقاد سے تو وہ مرتد ہے، یہ چیز مرتد ارتداد کا باعث ہوئی، اور ان چیزوں کے لیے اللہ پاک نے سزائے موت کا اور خلود فی النار کا حکم صادر فرمایا۔ یہ جتنی چیزیں میں نے عرض کی ہیں ان کو ہم پہلے سیاق اور سباق آیات سے بیان کیا تھا، اب میں صرف ریفرنسز نوٹ کروانا چاہتا ہوں تھوڑے ٹائم کی وجہ سے، صرف تاکہ اتنا واضح ہو جائے کہ ان تفاسیر میں یہ چیزیں، یہ ریفرنسز موجود ہیں۔ نمبر 1، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کے تحت سائٹیشن ہے مدارک التنزیل، تفسیر مدارک، جلد 2 صفحہ 234 234، مصنف امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ۔ مزید برآں صفوۃ التفاسیر، یہ شیخ محمد علی الصابونی ہیں، یہ غالباً شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی مکہ کے پروفیسر ہیں، شیخ محمد علی صابونی۔ صفوۃ التفاسیر جلد اول صفحہ 546 546، اس طرح الکشاف جلد 2 صفحہ 286 زمخشری کی کتاب 286، پھر تفسیر المظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی جلد 4 صفحہ 260، اس کے بعد روح البیان شیخ اسماعیل حقی جلد 3 اور صفحہ 459 459۔ ان تمام ریفرنسز میں سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 کے تحت جو یہ کلمات قرآن مجید کے تھے کہ کیا اللہ سے اور اس کے رسول سے تم استہزاء کرتے ہو، وہ حضور کی اہانت کے جواب میں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ اس ذیل میں وہ واقعہ جس کو میں نے پہلے بیان کر دیا تھا وہ آ گیا۔ اسی میں نیکسٹ حوالہ اسی آیت کے حوالے سے حوالہ عرض کر رہا ہوں، ملا علی قاری کی کتاب ہے شرح الشفاء جلد 2 صفحہ 404، اس کو ملا علی قاری علیہ رحمت نے یہاں بیان کی کہ قال اہل التفسیر کفرتم بقولکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما لا یلیق بجنابہ المکرم، کہ اہل تفسیر نے یہ کہا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور حضور کی بارگاہ مکرم کے بارے میں وہ قول کہہ کر کافر ہو گئے جو حضور کی شان کے لائق نہ تھا۔ کوئی بھی ایسی بات، اب اس میں نہ وہ سری گالی ہو نہ وہ یہ متن شفا، یعنی اس کے دونوں حوالے لکھ لیں آپ۔ متن یعنی قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی اصل کتاب ہے شفا، اور اس شفا پر یہ ملا علی قاری سے بھی بہت پہلے تو اس شفا پر شرح لکھی ملا علی قاری نے شرح الشفا، اور یہ قاضی ایاز کے متن کی عبارت ہے جس کو شرح شفا میں بھی لیا اور اس پر انہوں نے الیبوریٹ کیا کہ کوئی ایسی بات جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کی شان کے لائق نہ ہو، ابھی الفاظ قابل توجہ ہیں کہ شان کے لائق نہ ہو، صرف کوئی ایسی بات بھی کہہ دیا جائے تو وہ اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں جو یہاں استہزاء باللہ، استہزاء بالآیات اور استہزاء بالرسول، ان چیزوں کی جو تذکرہ کیا اور ان کو کفر قرار دیا اور سارے انجام کا ذکر کیا، وہ اس بنیاد پر تھا کہ انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو حضور کی بارگاہ اقدس کی عظمت کے لائق نہ تھی۔ اسی آیت کے تحت اگلا حوالہ عرض کر رہا ہوں، اس کو اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مظہری جلد 4 صفحہ 261، یہ قد کفرتم کے تحت فرماتے اے اظہرتم الکفر بایذاء الرسول والطعن فیہ، کہ تم کافر ہو گئے۔ اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ یعنی تم نے اپنے کفر کا، وہ جو پہلے تم منافق تھے، یعنی حضور کی توہین اور اہانت تم نے دل میں چھپا رکھی تھی، جب تم نے توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ایک کلام یا کوئی لفظ زبان سے نکال دیا تو اظہرتم الکفر، تمہارا کفر ظاہر ہو گیا، تم کافر ہو گئے۔ کس طرح بایذاء الرسول والطعن فیہ، حضور کو اذیت پہنچا کر اور حضور کی شان اقدس میں زبان طعن دراز کر کے۔ اور اس میں بھی حوالہ دوسرا روح البیان جلد 2 صفحہ 542 542۔ اچھا، اسی کو الصارم المسلول، یہی آیت جو چل رہی ہے نقود و نلعب، الصارم المسلول علامہ ابن تیمیہ، اس کا صفحہ 32 اور 31 اور 32 کو کریے۔ اسی آیت کے بیان میں علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں ھذا نص، یہ صفحہ 31 سے میں پڑھ رہا ہوں، فی ان الاستہزاء باللہ وبآیاتہ وبرسولہ کفر فالسب المقصود بطریق الاولی، وقد دلت هذه الآیہ علی ان کل من تنقص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جادن اور حاضلن فقط کفر، کہ اس بات میں نص ہے قرآن مجید کی کہ بے شک اللہ سے، اس کی آیتوں سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استہزاء یہ کفر ہے۔ تو جب استہزاء کفر ہے تو جو سب ہے وہ بطریق اولا مقصود ہو گئی، اب سب سے مراد کھلی گستاخی یا اہانت آ گئی۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص شان کرے، یعنی شان میں معمولی سا نقص پیدا کرے، خواہ حقیقتاً خواہ مذاقاً، یہ الفاظ خواہ وہ حقیقتاً ارادے کے ساتھ اور حاضلاً خاضرہ مذاق، یعنی کہے کہ میرا ارادہ اور نیت یہ نہ تھی، اس میں دونوں آسپیکٹ ڈیلیبریٹ اور انڈیلیبریٹ دونوں آ گئے، جو دونوں صورتوں میں تنقیص شان رسالت مآب کا مرتکب ہوگا فقط کافرہ، وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اس میں قرآن مجید کی آیت نص ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 73، جس میں جو الفاظ آئے تھے لقد قالوا کلمۃ الکفر، میں نے عرض کیا نا کہ یہ ساری باتیں پہلے ہم قرآن مجید کے اپنے سیاق اور سباق سے واضح کر چکے ہیں، اب صرف اپنی بات کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے ہم ریفرنسز دے رہے ہیں کہ جو کچھ سیاق و سباق سے ہم نے عرض کیا وہ اہل تفسیر کے ہاں موجود ہے۔ تو کلمہ کفر اور کفروا بعد اسلامہم کے جو کلمات ہیں کہ انہوں نے کلمہ کفر کہا اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اس میں وہ اس کفر سے مراد کیا کفر تھا یا کیا کلمہ کفر تھا، اس پر حوالہ تفسیر خازن جلد 2 صفحہ 247 247، وہ کہتے ہیں تلک الکلمہ ہی سب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی کلمہ یعنی اظہروا کلمۃ الکفر بعد اسلامہم وتلک الکلمہ ہی سب النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یہی وہ کلمہ تھا جو کفر ہوا اور اسلام کے بعد کافر ہوا۔ اسی طرح المظہری جلد 4 صفحہ 268 268، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت، وہی کلمۃ الکفر اس کی تعریف میں سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ایک اور آیت ایک نئی سورت سے ہم لے رہے ہیں، سورہ مجادلہ کا نمبر ہے 58 اور آیت نمبر 20 اور 21، اس میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب اس مخالفت کا معنی ہم سارا واضح کر چکے ہیں پہلے، اس سے مراد اذیت، اہانت، گستاخی، توہین اور مخالفت و شقاق آ رہا ہے، کرتے ہیں اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے، یعنی وہ انتہائی ذلیل کیے گئوں میں سے ہیں، اور اللہ یہ لکھ چکا ہے یا اپنے اوپر یہ اپنی شان قدرت سے لازم فرما چکا ہے کہ وہ ضرور ایسے لوگوں پر غالب آئے گا، یعنی میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور عزت والا ہے، غلبے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کو اب میں علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول کے حوالے سے واضح کر رہا ہوں۔ الصارم المسلول صفحہ 21 اور 22، یہ کہ محادت کی بات ہے، یحادون اللہ ورسولہ، تو اس کو بھی تھوڑا واضح کر لیا جائے کہ اسپیسیفکلی اس کا معنی کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں فإنه يدل على أن أذن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محادۃ للہ ورسولہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت پاک لکھ کر اور فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا یہی اللہ اور اس کے رسول کے لیے محادت یہ مراد، اور پھر آگے وہ سارے ریفرنس دیتے جا رہے ہیں، سارے اسی سیاق و سباق کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کے صفحہ 22 پر فرماتے ہیں پھر وہی علم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، ایک اور آیت ہے یہ بھی سورہ توبہ کی 63 آیت تھی، فرماتے ہیں فثابت ان ہؤلاء الشاتمین محادون، ثابت ہو گیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے اور حضور کی گستاخی کرنے والے یہی قرآن کی روح سے محادون ہیں، یعنی یحادون اللہ ورسولہ کے جو محادت کرنے والے ہیں۔ اب یہ ساری چیز بیان کر کے مفہوم، اب علامہ ابن تیمیہ صفحہ 22 سیکنڈ پیرے پر یہ بات لے آتے ہیں کہ جب یہ بات طے ہو گئی اذا کان الاذى محادتا للہ ورسولہ، جب محادت جو ہے اذیت دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محادت ہو گئی، تو پس اب جانو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے محادت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، وہ اذلین ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اذلین ازل کا جمع ہے، ازل کی جمع ہے، ازل کا معنی کیا ہے؟ ابلغ من الذلیل، یہ ذلیل سے ابلغ ہے، فرماتے ہیں ولا یکون اذل حتی یخاف علی نفسہ ومالہ ان اظہر المحادہ لانہ ان کان دمہ ومالہ معصوما لا یستباح فلیس باذل، یہ اس وقت آدمی ذلیل، قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روح سے فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کی خون اور مال اس کے تحفظ کی ذمہ داری رہتی ہے، یعنی وہ معصوم الدم رہتا ہے، اس کو پھر کوئی خوف اور کوئی خطرہ اپنے نیچے ہونے کا، یعنی غیر محفوظ ہونے کا نہیں ہوتا،
تو وہ اذلین میں شامل نہیں ہوتا. جب وہ اپنے کسی اقدام کی وجہ سے مباح الدم ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہو جاتا ہے کہ میں واجب القتل ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے باعث، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گستاخی کے باعث اب مباح الدم ہو گیا ہوں، اور جو ہی میری گستاخی ظاہر ہوگی مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو اس کا یہ خوف اسے اذلین میں شامل کر دیتا ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اذلین کا جو اطلاق ہے وہ سزائے قتل کو ہے. محادۃ فالموذی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یعصم دمہ وهو المقصود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا یہ محاد ہے اور وہ معصوم الدم نہیں بلکہ مباح الدم. اور آگے فرماتے ہیں لیس له عہد، وہ جو عہد اس کو حاصل ہوتا ہے امان کا، جس کے ذریعے اس کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری اسٹیٹ پر آ جاتی ہے، وہ عہد اس سے اٹھا لیا جاتا ہے. تب اس عہد کے اٹھ جانے سے ہی وہ ازل ہو جاتا ہے، اور جب تک عہد اس کو موجود رہتا ہے اس وقت وہ تعز ہوتا ہے. تو انہوں نے اس آیت کریمہ کا اذلال اور ازل کا معنی یہ لے کے اس کو واضح کر دیا. ریفرنس اس کا پیج 22 پر ہے جو میں نے بحث انہوں نے صفحہ 21 سے شروع کی ہے اور اس مفہوم کو جا کے 22 پر گیا. اس طرح ایک اور آیت سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 5، اس تعبیر سے جو علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی، یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر اس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے ارتکاب کے بعد بھی یہ اندازہ ہو کہ میں توہین کے ارتکاب کے بعد ایک موقع مانگ لوں گا اپنے بچاؤ کا اور مجھے معصوم الدم ڈکلیئر کر دیا جائے گا، تو وہ گویا اس موقع کے علم کے پیش نظر اپنے آپ کو کبھی اذلین میں نہ شامل کرے گا، نہ وہ ہوگا عہد امان کا اس کے اوپر قائم رہے گا. وہ اذلین میں اسی وقت شامل ہوگا جب جو ہی اس نے گستاخی رسالت مآب کا ارتکاب کیا تو ہی عہد امان اس کے اوپر سے اٹھ گیا، اور عہد امان اس کے اوپر سے اٹھا اسی لمحے وہ مباح الدم ہو گیا، اور مباح الدم ہوا تو واجب القتل ہو گیا. تو یعنی اذلین کا اطلاق ہی اسی صورت میں ہوتا ہے کہ احانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتکاب کے فوراً بعد وہ مباح الدم ہو جائے اور عصمت دم اس کی ختم ہو جائے. آیت نمبر 5 جو میں عرض کر رہا تھا، المجادلہ، وہ الفاظ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم. اس کو بھی علامہ ابن تیمیہ نے اسی الصارم المسلول کے صفحہ 22 پر بیان کیا ہے. قال اہل التفسیر کبتوا اہلکوا، اہل تفسیر نے کہا کہ کوبتو سے مراد مجہول کا صیغہ ہے کہ وہ ہلاک کر دیے گئے، اور یہی ان کی ذلت اور ان کے مغموم ہونے کی کیفیت، اسی میں ان کے لیے خزي اور اسی میں ان کے لیے حزن ہے کہ جب وہ احانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب ہوں تو کوبتو کا عرف عام میں معنی ہوتا ہے ذلیل کر دیے گئے اور خوف اور حزن میں مبتلا کر دیے گئے. اس کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کو ریلیٹ کرتے ہوئے کہ جب وہ احانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب ہوئے تو خزي اور حزن اور ہلاک دونوں کو ملا کر کہتے ہیں کہ اسی لمحے ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہم مباح الدم ہو گئے، ہمارے اوپر جو عہد امان تھا، جو ہمارا خون محفوظ کیا گیا تھا، وہ اب ہمارے اوپر سے عہد اٹھ گیا، اور اس وقت تک ہم بچے رہیں گے جب تک ہماری گستاخی ظاہر نہیں ہو جاتی. تو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ چونکہ میں گستاخی کا ارتکاب کر چکا ہوں جس کا انجام سزائے موت ہے، لہذا اب یہ ظاہر ہو گئی تو میں بچ نہیں پاؤں گا. اس میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اب اسے بچنے کا موقع نہیں مل سکتا. اسی وقت تک مل سکتا ہے کہ جب تک اس کی گستاخی کا پتہ ہی نہ چلے کسی کو، یہ ثابت نہ ہو. اگر پتہ چل گیا تو پھر وہ بچ نہیں سکتا. یہ ہے کوبتو کا معنی. اگلی آیت سورہ حشر، اور اس سورت کا نمبر ہے 59 اور آیت نمبر 3-4. ارشاد فرمایا گیا ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الآخرۃ عذاب النار ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ پاک ان کے گھر کا اجڑنا اللہ اگر لکھ نہ چکے ہوتے، یعنی ان کا گھر بار وطن اس کا اجڑ جانا یہ ان کا لکھ نہ چکا ہوتا، تو پھر لعذبہم فی الدنیا، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب دیتے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہوتا اور وہ عذاب نار ہوتا. اور یہ بات اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، گستاخی کی اور مشاقت کی، اور جو اللہ کی مخالفت جو مشاقت کرتا ہے بے شک اس کے لیے سخت اور شدید ترین عذاب ہے. اس آیت کریمہ میں یہ جو الفاظ فرمایا نا لعذبہم اللہ، لعذبہم فی الدنیا والآخرہ، یعنی تعذیب مراد ہے مشاقت کی، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، کہ اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے، اس کے نتیجے میں تعذیب دنیا میں دی جاتی. تو التعذیب فی الدنیا اس کا علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول صفحہ 24 پر التعذیب ہنا القتل، یہاں تعذیب سے مراد قتل ہے. اس کے بعد سورہ انفال، یہ 8ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 12 اور 13. یہ آیت آ رہی اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم
فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. یہ غزوہ بدر کے پس منظر میں فرشتوں کا اتارا جانا اور ان کو کہنا کہ قتل کر دو ان کی گردنوں کو، اس پس منظر میں بات آ رہی ہے. اس میں جو حکم دیا گیا ان کو وہ یہ تھا کہ فضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں سے اوپر انہیں مار دو، انہیں گردنوں سے اوپر مار دو، یعنی تلواروں سے ان کے سر اڑا دو. وضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ. یہ جس طرح کل قتلوا تقتیلا کی بحث میں بات آئی تھی کہ قتلوا نہیں بلکہ قتلوا تقتیلا میں وہ شدت مطلوب ہے، تو ان کے لیے رسوائی، ذلت اور اذیت کا بھی باعث. کیوں ان کو گردنوں کے اوپر سے کیوں اڑا دو اور پور پور کو ان کے کیوں ان کو ضرب لگاؤ؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی کی اور مخالفت کی. اور اس پر بھی وہی ریفرنس علامہ ابن تیمیہ کا نوٹ فرما لیں، صفحہ الصارم المسلول میں صفحہ 24 اور صفحہ 28 پر 24 اور 28 پر فرماتے ہیں کہ یہ جو مشاقت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، جو گستاخی اور بے ادبی اور اہانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہے، اس کی سزا اس آیت کریمہ میں حکم قتل کی صورت میں دی گئی. اور یہ حکم قتل کا سبب یہی مشاقت للہ وللرسول ہے. اور پھر 24 صفحے پر اور 28 پر دو مقامات پر فرماتے ہیں پس اس آیت سے ثابت ہوا کہ کوئی شخص بھی اگر اس حاد اور شاق کا مرتکب ہوگا، اس مخالفت، گستاخی اور اہانت کا مرتکب ہوگا، اور اس میں یہ بات جس شخص میں بھی پائی جائے گی تو اس علت کے پائے جانے کی وجہ سے اس کا قتل کیا جانا اور اسی سزا کا عائد کیا جانا واجب ہو جائے. یجب ان یفعل بہ ذلک لوجود العلہ، یہ جو علت ہے مشاقت کی جہاں بھی پائی جائے گی، جس شخص کے اندر بھی، ہر وہ شخص واجب ہو جائے گا کہ اس کو اس سزا کے ساتھ نوازا جائے، یعنی قتل کے ساتھ. اس کے بعد سورہ حجرات آیت نمبر 2، اس کے اب میں صرف ریفرنسز لکھاؤں گا چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے حوالے سے جو مدعا ہے ہمارا وہ بہت سی آیات سے اسٹیبلش ہو چکا ہے. اور اس آیت کریمہ سے جو کچھ ثابت کیا گیا ہے وہ دو چیزیں. آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. حجرات آیت نمبر 2، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور بلند آواز سے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلایا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ظاہراً معمولی سی بے ادبی اور گستاخی، آواز کو اونچا کرنا تو انسان کو اتنی زیادہ اہانت اور توہین تو نہیں سمجھتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معمولی سی جو اس عام میں بے ادبی اور گستاخی تصور کی جاتی ہے، اس کے باعث بھی تمہارے سارے اعمال حبط یعنی ضائع کر دیے جائیں، اکارت کر دیے جائیں، اور تمہیں خبر ہی نہ ہو اس بات کی کہ تم تباہ ہو چکے. یہ آیت کریمہ ہے، اس سے دو چیزیں صرف اسٹیبلش ہوں گی. میں ریفرنسز کی خاطر ان کو دے رہا ہوں تاکہ بات ریکارڈ پہ آ جائے آپ کے ہاں، اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اذیت رسول بغیر کسی اختلاف اور شک و شبہ کے کفر ہے. تو اس میں پہلے تو اسی تصور کو قرآن سے لیا، حبط کفر کی علامت نہیں، اعمال کا حبط اعمال، جو اعمال کیے تھے وہ اکارت گئے، یعنی ضائع گئے، گویا ختم ہو گئے. یعنی نہیں یہ بتا، اسی کو ثابت کر رہا ہوں کہ حبط اعمال کفر کی علامتوں میں سے، حبط اعمال جہاں آتا ہے وہاں کفر ہوتا ہے. یہی بات، یہی میں عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے ریفرنسز دے رہا ہوں. یہاں دو باتیں کی ذہن میں رکھ لیں، مفسرین نے اس پر جتنی گفتگو کی ہے وہ ریفرنسز سارے ہیں، میں سارے سائٹیشنز لکھوا دوں گا، لیکن ایک بیسک آئیڈیا ذہن نشین فرما لیں. اس آیت کریمہ کے تحت جتنے مفسرین نے گفتگو کی ہے انہوں نے دو سچویشنز کو ڈسکس کیا. ایک ڈسکس کیا انہوں نے محض رفع صوت کو، ایک ڈسکس کیا سچویشن رفع صوت استخفافاً، یعنی محض غیر ارادی طور پر بے دھیانی میں آواز بلند ہو گئی، نہ استخفاف کی نیت تھی، نہ تنقیص تھی، نہ گستاخی اور بے ادبی کی، نہ حضور کو اذیت پہنچانے کی. اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں امت مسلمان کے. اگر نیت استخفاف پائی گئی یعنی اہانت، ان ادر ورڈ اگر توہین، اہانت اور تنقیص پائی گئی، اور وہ تنقیص اور اہانت کسی الزام کی صورت میں بھی نہیں کی، معاذ اللہ کوئی گالی بھی نہیں دی، حضور کی شان اقدس میں کوئی ایسا برا کلمہ بھی زبان سے ادا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا، صرف حضور کی اہانت کی نیت سے آواز کو اونچا کر دیا، تو اس پر تو اہل تفسیر کے ہاں کہتے ہیں کہ اول سے آخر تک سرے سے اختلاف ہی حضور کی امت میں نہیں کہ ایسا شخص کافر ہو جائے گا. یہ تو بغیر اختلاف کے کفر ہے. جس نے استخفافاً بنیت اہانت آواز اونچی کی، اس کے کافر ہونے اور مرتد ہو جانے میں تو شک کی کوئی نہیں صرف. اب ایک دوسرے مسئلے پر
جو اب میں جس کی طرف آ رہا ہوں اس پر بعض ائمہ میں آپس میں علمی بحث ہوئی ہے اختلاف کی نوعیت کی. وہ علمی بحث یہ ہوئی ہے کہ کیا اس آیت سے مراد، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک تو بنیت حکارت اور اہانت آواز بلند کرنا وہ تو کفر ہے، وہ تو زیر بحث ہی نہیں صرف. اب اس آیت کا محل بیان کرتے ہوئے مقصود اور منشا اس کلام کا کیا ہے وہ بیان کرتے ہوئے اس امر پر بحث بعض علماء فقہاء نے کی ہے کہ کیا اس آیت میں جس رفع صوت سے منع کیا جا رہا ہے، یہ جس رفع صوت کا ذکر ہے وہ استخفافاً اور اہانتاً رفع صوت ہے یا مطلقاً رفع صوت غیر ارادی طور پر. اس پر بحث کی ہے. اب اس بحث پر بعض ائمہ ایک طرف ہے، بعض ایک طرف. بعض اہل تفسیر کہتے ہیں کہ یہاں جس سے منع کیا گیا ہے وہ استخفافاً رفع صوت. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ خطاب اہل ایمان کو ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جب اہل ایمان سے خطاب ہے تو اہل ایمان سے تو یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ بنیت حکارت اور بنیت استخفاف اور بنیت اہانت رفع صوت کریں گے. تو اہل ایمان سے چونکہ کہا جا رہا ہے لہذا مطلقاً رفع صوت ہے. اس پر بعض علماء نے کہا کہ اگر مطلقاً رفع صوت غیر ارادی طور پر ہو جائے، رفع صوت کلمہ اہانت کا نہیں، چونکہ اس میں اہانت کا کوئی توہین کا لفظ نہیں کہا یہ بولا گیا، تو پھر وہ گناہ کبیرہ ہوگا اور یہ موذی للکفر ہوگا. میں پوری بحث کو پہلے میں خلاصے کے طور پر کر رہا ہوں پھر تاکہ ریفرنسز دینے میں آسانی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ اگر غیر ارادی طور پر بغیر کسی تحقیر اور توہین کی نیت کے اتفاقاً رفع صوت ہو گئی تو یہ بھی یقیناً اذیت کا باعث، لیکن یہ اس نوعیت کی اذیت ہے کہ یہ موذی للکفر، مفضی الی الکفر، یہ کفر تک پہنچانے والا ہے، یعنی کفر کی سرحدوں کو چھوتا ہے یہ کام، ورنہ اٹ سیلف یہ کبائر میں سے ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جی میں وہ دوسری بات عرض کر رہا ہوں. یہ ایک ویو ہے. ایک دوسرے ائمہ کا ویو یہ ہے کہ اس پر بھی حبط اعمال، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی محبط اعمال ہے، گناہ کبیرہ ہو کر، چونکہ اہانت اذیت رسول پائی گئی تو گناہ کبیرہ ہو کر اذیت رسول کے سبب سے محبط اعمال ہو جائے گا. اب وہ کہتے ہیں دوسرا موقف، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حبط اعمال اب دوسرے ائمہ محض کفر کی علامت ہے اور یہاں حبط اعمال کا ذکر آیا ہے، لہذا یہ اقدام بھی مفضی الی الکفر نہ ہوگا بلکہ خود کفر ہوگا، کیونکہ حبط اعمال کفر کی علامت ہے. اب اس پر میں آپ کو پہلے قرآن مجید کی سائٹیشنز دیتا ہوں پھر اہل تفسیر کی دیتا ہوں کہ حبط اعمال کا ذکر جہاں بھی آیا ہے وہاں کفر اور ارتداد کے باب میں آیا ہے. سب سے پہلا ریفرنس ہے سورہ بقرہ. میرا خیال ہے کہ کنسیپٹ جو ہے وہ تو کلیئر ہو گیا ہے بیسک، جس کو ہم ایلیبوریٹ کریں. سورہ بقرہ آیت نمبر 217 217 ارشاد فرمایا گیا وَمَن يَرْتَدِدْ منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. پس جو شخص تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، پھر گیا اور کافر ہی رہا اور اسی حالت میں مر گیا، حالت کفر میں، پس اس کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں سارے اکارت گئے. حبطت اعمالہم، وہی الفاظ حبط اعمال. واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ پہلی دلیل ہے ان کی کہ جہاں حبط اعمال آتا ہے وہ کفر و ارتداد کے لیے اور خلود جہنم کے لیے آتا ہے، لہذا یہ اس طرح کی رفع صوت بھی مفضی الی الکفر نہیں بلکہ عین کفر ہے. اس کے بعد اب یہ پورا حصہ جو اس وقت ہمارے زیر غور ہے اور کم سے کم ہمیں اس نتیجے پر پہنچنے میں مدد دے گا کہ اہانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا اذیت بالواسطہ یا بلا واسطہ